آج جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ہستی جامع الکمالات نسب اور حسب کے اعتبار سے بڑی عظیم اعلیٰ اور سر بلند ہستی ہے، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت امام محمد جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بیٹے ہیں حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں اسیر کربلا، نواسۂ سید جگر گوشہ سید الشہداء حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بیٹے ہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں مولا کائنات جناب سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کے، اور آپ کی رگوں میں جناب حضرت حیدر کرار کا خون دوڑ رہا ہے، اور آپ نے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاکیزہ دودھ پیا ہے۔ تو یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جو میں نے شروع کی ہے، اور ان ہستیوں سے بڑھ کر اس کائنات میں نہ کسی کا حسب ہے نہ کسی کا نسب ہے، کیونکہ یہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ دنیا میں کسی ہستی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح حضور کی آل کے ساتھ کسی کی آل کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے نام نامی اسم گرامی پر غور کریں۔ جعفر کا معنی ہے دریا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و فضل کا دریا نہیں بلکہ سمندر تھے۔ جو علوم حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کرام کو عطا ہوئے، وہ تمام کے تمام علوم اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضور تاجدار کائنات کو عطا فرمائے، اور حضور تاجدار کائنات کے سینہ اقدس سے وہ علوم مولا علی کو منتقل ہوئے۔ فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور پھر آپ کی بارگاہ سے وہ علوم و فنون حسنین کریمین کو پہنچے، اور ان کی بارگاہ سے پھر حضرت سیدنا امام زین العابدین، اور آپ سے پھر وہ علوم کا سر چشمہ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پر بھی عرض کیا تھا، حضرت عبداللہ بن جابر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے فرمایا تھا کہ میرے بیٹے جناب حضرت محمد حضرت امام محمد باقر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ تم میرے بیٹے کی زیارت کرو گے اور ان کے بیٹے کی زیارت کرو گے، اور یہ وہ ہیں جن سے میرے علم و فضل کے سر چشمے پھوٹیں گے۔ تو حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقر العلوم کہتے ہیں، اور باقر کا مطلب ہے کہ ہر قسم کے علوم و فنون پر جس کی مکمل دسترس ہو، ہر قسم کے علوم و فنون پر جس کی پہنچ ہو اور جو مہارت تامہ رکھتا ہو، اس کو باقر کہتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی بھی اہل علم کو، کسی بھی اہل فضل کو حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے علم و فضل کے اعتبار سے اتنا چھوٹا محسوس نہیں کیا جتنا حضرت امام باقر کے سامنے بیٹھ کے ہم کسی بڑے سے بڑے عالم اور بڑے سے بڑے فاضل کو محسوس کرتے تھے۔ تو حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند حضرت امام جعفر صادق ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اہل مکہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، مگر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہتے تھے۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ جان کے دشمن بھی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق اور امین کہتے تھے۔ حضور اگر ان کو فرماتے کہ اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ تو وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آپ سے عرض کرتے کہ بالکل مان لیں گے، کیونکہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کے دشمن بھی صادق کہتے، تو آپ کا یہ وصف آپ کی آل میں سے حضرت امام محمد جعفر صادق کو اللہ نے عطا فرمایا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صادق تھے، اور یہ نام حضرت امام محمد جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا اس طرح حصہ بن کے رہ گیا کہ آپ کا اس میں گرامی آتے ہی انسان کے ذہن میں سچائی، تقدس، نیابت اور نجابت، زہد، تقوی اور ورع کا تصور جو ہے انسان کے ذہن میں چھاتا چلا جاتا ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جو اہل بیت اعظام کے چھٹے امام ہیں۔ تو آپ کو اللہ رب العزت نے وہ علم و فضل عطا کیا کہ جس کی کائنات میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہم اگر یہ کہیں کہ آپ شروع سے ہی بڑے عابد تھے، بڑے زاہد تھے، بڑے عابد شب زندہ دار تھے، اور آپ بڑے متقی اور پرہیزگار تھے، تو یہ بڑے روایتی سے اور بڑے معمولی سے لفظ معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ جو بیٹا ہے حضرت امام محمد باقر کا، اور جو بیٹے ہیں حضرت امام زین العابدین کے، اور جو بیٹے ہیں حضرت سیدنا امام حسین کے، تو ان کے متعلق یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ وہ شروع سے ہی بڑے نیک پارسا، یہ نیک اور پارسا کے جو لفظ ہیں یہ زہد و تقوی کے، یہ ان کے سامنے بڑے چھوٹے محسوس ہوتے ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں۔ تو حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علم و فضل کا ہمالیہ تھے، جامع الکمالات شخصیت تھے، اور ہر قسم کے علوم پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکمل دسترس حاصل تھی۔ میرے پاس وقت نہیں کہ میں تفصیل کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر عرض کروں، لیکن دو تین گوشے میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا۔ ایک ہے علم ظاہری، ایک ہے علم باطن۔
اور ایک ہے، ویسے تو یہ علم ظاہر کا یہ ایک حصہ ہے، مگر میں اس کی الگ ڈیفینیشن کر رہا ہوں، علم سائنس۔ علم ظاہر کے اعتبار سے دیکھیں تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4000 شاگرد ہیں، کم و بیش 4000 بڑے بڑے وقت کے علماء، بڑے بڑے شیوخ القرآن اور بڑے بڑے شیوخ الحدیث، جن کے علم کا، جن کے فضل کا 4 دانگ عالم میں ڈنکا بجتا تھا، وہ حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد تھے۔ آپ کے ظاہری علم کی شان کا یہ عالم تھا۔ اور پھر تھوڑا سا مزید میں اپنی گفتگو کو آسان کروں، اہل سنت و جماعت فقہ میں جن کی تقلید کرتے ہیں وہ شخصیت حضرت امام نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ شاگرد ہیں حضرت امام جعفر صادق کے، اور امام جعفر صادق کی بارگاہ میں 2 سال حضرت امام ابو حنیفہ نے زانو تلمذ طے کیا، 2 سال اکتساب فیض کیا حضرت امام ابو حنیفہ نے حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں۔ اور پھر ان 2 سالوں کے متعلق کیا فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ؟ آپ فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، ابو حنیفہ کی زندگی میں اگر یہ 2 سال نہ ہوتے ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ امام ابو حنیفہ علم و فضل کا وہ بحر بے کراں ہے جن کے کنارے کا تعین نہیں ہو سکا، اور وہ شاگرد ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور اگر روحانیت کے اعتبار سے دیکھیں، تصوف کے اعتبار سے دیکھیں، اور صوفیاء کے اعتبار سے دیکھیں، تو بڑے بڑے اولیاء حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ سے فیض حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو اولیاء اللہ کے اندر جن کا بڑا بلند مقام ہے، حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا اولیاء کے اندر ایک بڑا مرتبہ ہے، اور حضرت امام ابن سیرین جن کو امام المعبرین کہتے ہیں، وہ آپ کے گھر سے فیض حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی یہ 3 بزرگ جن کا میں نے آپ کے سامنے نام لی، جن کا تصوف میں اور روحانیت میں بڑا بلند مقام ہے، وہ کس کے شاگرد ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق کے۔ بولے کس کے شاگرد ہیں؟ بولے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور پھر سائنس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، پڑھے لکھے احباب جانتے ہیں جابر بن حیان، عظیم مسلم سائنسدان جس نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، جابر بن حیان حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاگرد ہے۔ 4000 شاگرد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو بڑے بڑے علم اور فضل کے در یکتا ہیں، علم و فضل کے بڑے بڑے بلند مقام پہ فائز ہیں۔ کوئی تفسیر کا امام ہے، کوئی حدیث کا امام ہے، کوئی فقہ کا امام ہے، کوئی منطق کا امام ہے، کوئی فلسفہ کا امام ہے، کوئی علم کلام کا امام ہے، کوئی علم صرف کا امام ہے، کوئی علم نحو کا امام ہے۔ اپنے اپنے فن کے اندر اب ایک بلند مقام رکھنے والے جو بڑے بڑے علم کے شاہسوار ہیں، وہ سارے شاگرد ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔